جس طرح حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے ہیں، حق ہے کہ علی ابن حسین امام علی مقام کے بیٹے، جو کہ المعروف امام زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، اور جو مقطع میں پڑھا، اور کیا پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کیا کلام لکھا ہے، کیا کہنا ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے، کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ جن کو بیمار کربلا کا عنوان ملا، ان بیمار کربلا کی نظر سے سفر کربلا، یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ہم سنتے ہیں کہ یہ ایک کردار ہیں کہ یہاں تک کہ کربلا کی داستان میں وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ جب امام علی مقام خود جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو مکالمہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ بابا پھر علی اکبر کہاں ہے، علی اصغر کہاں ہے، تو امام علی مقام بس ساری بحث کو اس جملے میں سمیٹتے ہیں کہ بس بیٹا یہ سمجھ لو کہ مردوں میں اب یا تم ہو یا میں ہوں، باقی تو کوئی بھی نہیں بچا۔ اور پھر وہ آگے، مطلب کیا یہ صحیح کہنا ٹھیک ہوگا کہ ایک اعتبار سے وہ زیادہ مشکل کام ہے کہ جو شہید ہوا وہ تو شہید ہو کر اس کا معاملہ اللہ کے پاس، لیکن یہاں تو بازار، اب کہتے ہوئے حیا آتی ہے، دربار، علی کی بیٹیاں، رسول اللہ کے خانوادے کی بیٹیاں بے پردہ۔ یہی جو کلام ابھی برادر محترم پیش فرما رہے تھے جناب نصیر صاحب کا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا، عداوت کے بھی آداب، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو آج بھی جنگ کے اعتبار سے بھی کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں کہ جن کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی اس حوالے سے کچھ آداب بیان کیے ہیں، یعنی اگر واقعاً کافروں سے اور مشرکین سے بھی اگر حرب یا جنگ کی نوبت آ جائے تو وہاں پر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر روک لگائی گئی ہے۔ خواتین کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، بچوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، ناحق درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ناحق درختوں کو بھی کاٹنے کی ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر کہ جو انسانیت کے احترام کو ملوز خاطر رکھے گا، اس کے لیے وہ منیمم بارز ہوں گے کہ جن کو سیٹ کیا جائے گا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اسلام کو بھی وہ اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھے گا، ایک تعلیم کو پیش نظر رکھے گا۔ جتنا زیادہ وہ قرآن مجید سے اٹیچ ہوگا تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب وہ کسی قاعدے قانون کو مان رہا ہو۔ صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہے نا، وہ قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کی تعلیمات اس کے لیے ظاہر ہے کہ ریلیونٹ نہیں رہتی۔ پیغمبر اکرم کے حوالے سے دل میں اس کی عداوت موجود ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ اس کے لیے ریلیونٹ نہیں رہتی۔ اور اگر ایک انسان اس حد تک گر جائے کہ انسانیت بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو جو انسانی تقاضے ہیں وہ بھی اس کے پیش نظر نہیں رہتے۔ ہم یہاں محسوس کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں، کبھی کسی کو کسی جوان کے اوپر رحم آتا ہے، بچیوں کے اوپر رحم آتا ہے، کبھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس پر رحم آتا ہے، مگر یہ یزیدی لشکر وہ ہے کہ جس کو نہ جوانوں کے اوپر کوئی رحم ہے، نہ بچیوں کے اوپر کوئی رحم ہے، نہ ششماہے کے اوپر کوئی رحم ہے، خیمے جلانے میں ان کو کوئی تکلف نہیں ہے، چادریں لوٹنے میں ان کو کوئی زحمت نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم کو نظر آتا ہے کہ یہ اس طریقے سے چیز ریفلیکٹ ہو رہی تھی۔ وہ تو اس میں پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی جو آپ نے خاص طور پر بیان فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں تو کریڈٹ جاتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو، اور ان تمام اسیروں کو جو بظاہر اسیر ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں رسن بستہ ہیں، درباروں اور بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، لیکن اس موقع پر جو نیریٹو کی جنگ ہے، یعنی وہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے، یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ جناب زینب علی کی شیر دل بیٹی لہجہ علی میں کبھی کوفہ کے بازار میں گفتگو کر رہی ہیں، کبھی دربار ابن زیاد میں مخاطب کر رہی ہیں، کبھی اسی طریقے سے یزید کے دربار میں گفتگو کر رہی ہیں۔ یعنی فقط آپ اس کو دیکھیں کہ ابن زیاد کوفہ کے دربار میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ٹونٹ کرنے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی آپ ذرا غور کیجیے، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ پورے اعتماد کے ساتھ کہتی ہیں کہ ماں رأینا الا جمیلا، ماں رأیت الا جمیلا، تم مجرم ہو، تمہیں تمہارے جرم کی سزا ملنی چاہیے، وہ پروردگار حساب لے گا، لیکن اگر تم مجھ سے خدا کے بارے میں سوال کرتے ہو، خدا سے میں نے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ اس عالم میں یہ ولی خدا کی بیٹی ہے، یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے جو پروردگار عالم کی نمائندگی کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنے موقف کو جب وہاں پر بیان کرتی ہے تو جس کے بیٹے بھائی سب شہید ہو چکے ہیں، اور محمد شہید ہوئے ہیں سگے بیٹے، اسی طرح سے بھائی شہید ہوا ہے، حسین جیسا، عباس جیسا علمدار بھائی شہید ہوا ہے، اور پھر مت بھولیے گا جناب علی اکبر شہید ہے، شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہید ہوئے ہیں، جناب قاسم علیہ السلام بھائی بڑے بھائی کی نشانی حسن مجتبیٰ کی، وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان تمام شہادتوں کے بعد یہاں تک کہ یعنی ہم کیسے بھول سکتے ہیں، خاتون ویسے ہی رقیق القلب ہوتی ہے، ان کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، مگر جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ کہ جس نے شام غریبہ میں ہاتھوں پر بلند کیا ہے لاشا حسین ابن علی کو، اور یہ مناجات کے الفاظ ہیں کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
یہ حوصلہ چاہیے کہ ایک خاتون اس انداز سے مقتل میں آ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں مناجات کریں. وہ زینب جب نیریٹو کی بنیاد پر وہاں موقف پیش کرتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ ما رأیتو الا جمیلہ، کہ میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا.